वकास लाइबा को कॉल पे बताता है कि میں نے ماما سے تم سے شادی کرنے کی بات کی تھی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میں جانتا ہوں کہ وہ بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی، پر میں نے اپنی ماما کو صاف بتا دیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف لائبہ کے ساتھ۔ ادھر سے لائبہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ میری خاطر اپنی فیملی کے آگے سٹینڈ لے سکتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ لائبہ یہ باتیں فون پہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے کہکشاں بیگم آ جاتی ہیں اور وکاس کا نام سنتے ساتھ ہی ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لائبہ کی باتیں غور سے سننا شروع کر دیتی ہیں۔ لائبہ وکاس سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کہاں ملنا ہے اور کس ٹائم ملنا ہے، میں وہاں فوراً آ جاؤں گی۔ یہ سن کر تو کہکشاں بیگم کا پارا ہائی ہو جاتا ہے کہ جس لڑکے نے بیچ فنکشن کے میری بیٹی کو دلہن بنا ہوا چھوڑ دیا اور میری بیٹی ابھی بھی اس سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ کہکشاں بیگم زندگی میں آلریڈی اتنا کچھ کھو چکی ہیں کہ وہ اب اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ لائبہ کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیں گی۔ دوسری طرف حریم کے والد فائز کو اپنے گھر بلواتے ہیں تاکہ اس سے صاف صاف بات کر سکیں کہ وہ حریم کو ڈیورس دے دے۔ حریم جلدی آفس سے واپس آ گئی ہوتی ہے تو اس کو اپنے والد اور فائز کی باتیں سنائی دے جاتی ہیں۔ فائز جو کہ حریم کے والد کے سامنے یہی گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک قاتل ہے، اس نے میری خوشیوں کا قتل کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی خنجر وغیرہ تو نہیں پر میرا دل زخمی کر دیا ہے اس نے۔ اور فائز یہ بھی بتائے گا کہ میری والدہ یہاں رہتے ہوئے دیکھ چکی ہیں کہ حریم مدثر کے ساتھ کافی انوالو ہے اور مدثر کے ساتھ اس کا بہت آنا جانا ہے۔ پھر وہ بتائے گا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے بھی ان کو گاڑی میں ایک ساتھ گھومتے پھرتے لیٹ نائٹ دیکھ چکا ہوں۔ حریم فائز کے منہ سے یہ سب سن کر اداس ہو جاتی ہے۔ وہ فائز کی غلط فہمیاں دور تو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں کیونکہ شک کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اتنے میں حریم کے والد فائز سے کہتے ہیں کہ فائز بیٹا، اگر آپ کو میری بیٹی اتنی ہی بری لگتی ہے تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ویسے تو میری بیٹی کا بزنس کے علاوہ مدثر کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں، لیکن میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ مدثر کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں۔ اور پھر آپ کے ساتھ رشتے میں بندھے ہوئے وہ بہت زیادہ امتحان دیکھ چکی ہے اور جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے اس نے خوشیاں نہیں دیکھی بلکہ غم ہی غم دیکھے ہیں۔ فائز ابھی کچھ بول بھی نہیں پائے گا کہ حریم سامنے آ جائے گی اور اس کو کہے گی کہ فائز، آپ کو ایک نہ ایک دن سچائی کا پتہ ضرور چل جائے گا، لیکن میری دعا ہے کہ جب آپ کو سچائی کا پتہ چلے تو اس کے بعد آپ میرا سامنا کرنے کے قابل رہیں اور وقت آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ہاتھ سے نکل نہ چکا ہو۔ ادھر ناصر کو بھی ڈاکٹر صاف صاف بتا چکے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کی ٹانگ جلد از جلد کاٹنی پڑے گی ورنہ یہ زخم کا زہر پوری باڈی میں پھیل جائے گا۔ ناصر بالآخر ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ میری ٹانگ کٹ جانے کا خطرہ ہے، کیا تم پھر بھی میرے ساتھ رہو گی یا میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ اس کی بیوی کو تو پہلے سے ہی ناصر پر غصہ ہوتا ہے جو اس نے دھوکہ دے کے شادی کی۔ وہ یہاں ناصر کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ میں تو تمہاری ٹانگ کٹنے کے بعد تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں ہوں، اور اس کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ تمہارا موبائل اور تمہارا لیپ ٹاپ سب کچھ چیک کر چکی ہوں میں۔ اتنے غلیظ انسان ہو کہ مجھے تو گھن آتی ہے تم سے، اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے تمہارے لیپ ٹاپ اور موبائل میں کہ مجھے ساری زندگی افسوس ہی رہے گا جتنا بھی عرصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا۔ تم گدھ کی طرح ایک مردار کھانے والے انسان ہو۔ ادھر ناصر کی ماں عمرہ کر کے آتی ہے تو محلے کی عورتیں اس کو مبارکباد دینے آتی ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں تو ناصر کی ماں سے بھی اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کا بیٹا پیسے لاتا کہاں سے ہے؟ ناصر کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا تھا پر وہ تو مجھے یہی کہتا ہے کہ آپ آم کھائیں اور گٹلیوں سے مطلب نہ رکھیں۔ یہاں وہ ناصر کی ماں کے سامنے ناصر کی حقیقت کھول دیتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا حرام کماتا ہے، لوگوں کے راز اس کو جو پتہ ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرتا ہے اور ان سے پیسے لوٹتا ہے
اور آپ جو عمرہ کر کے آئی ہیں یہ بھی انہی حرام کے پیسوں سے کر کے آئی ہیں، تو اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ناصر کی ماں کو جب یہ حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ تو ایک دم اداس ہو جاتی ہیں۔ یہاں ناصر کی بیوی ان کو اور سناتی ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو پوری نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے کہیں حرام کی کمائی تو نہیں گھر میں لا رہے۔ ادھر فائز نئے گھر میں جب اپنے گھر والوں کو شفٹ کر دیتا ہے تو وہاں پہلی دفعہ وہ کھانا مل کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ لائبہ نے رائس وغیرہ اور سوپ بنائے ہوتے ہیں، تو شیخ فرقان کہتے ہیں کہ سوپ بہت مزے کا بنایا لائبہ۔ یہاں لائبہ بتاتی ہے کہ یہ سوپ وغیرہ اور سب کھانے تو میں نے حریم بھابھی کے گھر رہتے ہوئے انہی سے سیکھے ہیں۔ شیخ فرقان بھی حریم کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کہکشاں بیگم تو یہاں پر چڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ حریم کا نام اس گھر میں کوئی بھی لے، اور فائز کے سامنے کوئی اس کا نام لے یا اس کی تعریفیں کرے، یہ تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی۔ تو وہ حریم کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ میں نے تو شکر ہے وہاں رہتے ہوئے کچھ دن میں دیکھ لیا کہ حریم کا اپنے باس مدثر کے ساتھ تو اچھا خاصا چکر ہے، صبح شام ایون لیٹ نائٹ بھی اسی کے ساتھ جہاں بھی آنا جانا لگا ہوا تھا۔ یہاں تو لائبہ چلا اٹھے گی کہ امی اب بس بھی کر جائیں، آپ تو حریم بھابھی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، ہم ان کے گھر جتنے بھی عرصے رہے ہیں ہم ان کی پاک دامنی کا ثبوت دے سکتے ہیں، وہ بہت اچھی نیچر کی لڑکی ہیں۔ شیخ فرقان بھی لائبہ کا ساتھ دیتے ہیں اور فائز سے کہتے ہیں کہ حریم بہت اچھی لڑکی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں دوبارہ سے ایک ہو جاؤ۔ یہاں کہکشاں بیگم کا غصہ عروج پہ ہوتا ہے اور وہ صاف منع کر دیتی ہیں کہ میں دوبارہ اس گھر میں حریم کا نام مت سنوں۔ لائبہ کہتی ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں ان کا نام تو کہیں نہ کہیں آتا ہی ہے، کیونکہ آپ ان کو مس کرتے ہیں، جیسے کہ میں وقاص کو ابھی تک مس کرتی ہوں۔ لائبہ یہاں وقاص کا نام اپنے گھر والوں کے سامنے اسی لیے لیتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ ان سب کی کیا رائے ہے وقاص کے بارے میں، اور اگر وقاص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اپنے گھر والوں کا بھی مائنڈ بنا سکے۔ لیکن یہاں پہ تو سب لوگ ہی اس کے خلاف چیخ اٹھتے ہیں اور کہکشاں بیگم تو اس کو اچھا خاصا ڈانٹ دیتی ہیں کہ دوبارہ وقاص کا نام بھی میں اس گھر میں کبھی مت سنوں، وہ ایک دھوکے باز انسان ہے، تم دلہن بنی ہوئی اسٹیج پر بیٹھی تھی اور تب وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اب تمہارا ہاتھ تھام لے گا؟ جو اپنی ماں سے اس ٹائم تمہارے لیے نہیں لڑ سکا وہ اب کیا لڑے گا؟ لائبہ جو کہ وقاص سے محبت کرتی ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے گھر والوں میں سے تو کوئی بھی اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہونے والا۔ اب وہ حریم بھابھی کو ہی کال کرے گی اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کرے گی، اور لائبہ حریم کو بتاتی ہے کہ وقاص نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں بھاگ کر نکاح کر لینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ گھر والے مان ہی جائیں گے، لیکن حریم اس کو روک دے گی اور یہی کہے گی کہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے صحیح وقت کا، اگر وقاص تمہارے لیے اچھا لڑکا ہوا تو تمہارے گھر والے بھی ضرور اس کے لیے مان جائیں گے، اس طرح بھاگ کے نکاح کر کے اپنی ماں کی عزت مٹی میں مت ملا دینا۔ لائبہ یہاں حریم کو حیرت سے دیکھے گی کہ حریم بھابھی میری ماں نے آپ کی لائف تباہ کر دی اور ابھی تک بھی آپ کے کسی احسان کا بدلہ اچھائی سے نہیں دیا، پھر بھی آپ ان کی اتنی فکر کرتی ہیں۔ لائبہ جب اپنی ماں کے سامنے حریم کی اچھائیاں بتاتی ہے تو اس کی ماں صاف کہہ دیتی ہیں کہ حریم اب ہماری زندگی سے جا چکی ہے، میں اپنے فائز کے لیے دوسری دلہن لاؤں گی بہت اچھی۔ یہاں لائبہ اپنی ماں کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ آپ تو اپنی پسند سے حسنہ بھابھی کو بھی لے کے آئی تھیں، خیال رکھیے گا کہیں آپ اپنی نفرت میں حریم بھابھی جیسا ہیرا نہ کھو دیں۔ اینی ویز ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز میں کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ بھی ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔